انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر نبی اور نبی کی امتیں کیا کرتی رہیں؟ جب میرے رسول کی آمد کا ذکر انبیاء کرتے رہے تو امتیں کیا کرتی رہیں؟ عبداللہ ابن عباس کی روایت کے اندر دو جملے سنیں ذرا غور سے، تتباشروا بہی میرے امتن، یہاں تک کہ یہ زمانہ آیا کہ جب اللہ اپنے محبوب کو لے کر آیا بہترین امت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں یہ الفاظ ہے، فی خیر امت، میں اس امت میں داخل ہوں، آپ اس امت میں داخل۔ اس امت کے لیے کہا گیا، رب نے قرآن میں گواہی دی، کن تم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جسے لوگوں کے سامنے لایا گیا، بنایا گیا، پیدا کیا گیا، ظاہر کیا گیا۔ فرماتے حتی اخرجہ اللہ فی خیر امتن وفی خیر قرن وفی خیر اصحاب وفی خیر بالد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ یہ زمانہ، یہ دور آیا جب اللہ اپنے محبوب کے لے کر آیا تو کہاں لے کر آیا؟ فی خیر امتن، سب سے اعلیٰ ترین امت میں لے کر آیا۔ یہ اعلیٰ ترین امت بنی نبی کے صدقے بنی، ورنہ میرے تمہارے کرتوت، نہ میرے کرتوت تمہارے آگے چھپے ہوئے، نہ تمہارے کرتوت میرے آگے چھپے ہوئے۔ مجھے پتا ہے کہ داڑھی کے پیچھے کیا ہے، میں نماز پڑھنے کے بعد بھی غیبت سے باز نہیں آتا، چوری سے باز نہیں آتا، نماز پڑھنے کا روپ دھار کے مسجد میں آگے جوتا اچھا لے جاتا ہوں، ملاوٹ میں کرتا ہوں، بدعہدی میں کرتا ہوں، بہن بھائی کا حق میں کھا جاتا ہوں، پتہ ہے میرے کیا کرتوت ہیں۔ لیکن اس امت کو بہترین امت کہا تو اللہ نے اپنے محبوب کے وسیلے سے آپ کے طفیل ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بھی بہترین کا لفظ استعمال، وفی خیر قرن، اور بہترین زمانے میں، وفی خیر اصحاب، بہترین صحابہ کے اندر اللہ اپنے محبوب کو لے گا۔ ہر صحابی رسول فی خیر اصحاب وفی خیر بالد، اور بہترین اعلیٰ ترین شہر کے اندر اللہ اپنے محبوب۔ سید آمنہ کے لال، اب حضرت کی فرمائش پر وہی پرانا رنگ 5-4 منٹ اس طرح بھی آ جاتا ہوں۔ علم یجد کا یتیمن فآوا کا ذکر بھی کرتے چلے۔ پیر کا دن ہے اور صبح صادق، یہ صبح ہی تھی، صادق نہیں، اس دن سے صادق کہا جانے لگا جب صادق آیا۔ صادق الامین آپ کا لقب ہے نا جی، نبی علیہ السلام کو صادق الامین کہا جاتا تھا اعلان نبوت سے پہلے۔ ابھی تو آپ نے اپنی نبوت کو شو بھی نہیں کیا تھا، لوگوں کو بتایا نہیں تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مگر انسانوں کے علاوہ ساری مخلوقات جانتی اور پہچانتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ایسے تو نہیں مولا علی کہا کرتے تھے کہ جہاں سے بھی ہم گزرتے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، کوئی پتھر آتا، درخت آتا، ہمارے نبی کو دیکھ کے سلام کیا کرتا، سلام کرتے۔ مسند ابو یعلا اٹھائیے، حضرت یعلا کا قول کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ تھا، ایک جگہ پر سرکار آرام فرماؤ گے، میں بیٹھ گیا، میں نے کیا دیکھا کہ دور ایک درخت کھڑا، وہ چاروں طرف گرا، جڑوں سمیت اٹھ کر انسانوں کی طرح چلتا 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 میرے رسول کے قدموں کی طرف آ گیا۔ میں یہ منظر دیکھ کے حیران پریشان ہو گیا، یہ درخت وہاں سے چل کر آیا یہاں، ارے درخت چلتا ہوا آ رہا ہے، انسانوں کی طرح چلتا آ رہا ہے، زمین کو پھاڑ کر چلتا ہوا آ رہا ہے، اور پھر یہاں پر آیا اور میرے رسول کے نبوت والے قدموں کے پاس آ کے کھڑا ہوا، آگ کے اوپر سایہ کیا، کچھ دیر کھڑا رہنے کے بعد یہاں سے پھر واپس چلا گیا۔ سرکار سو رہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ میری سر کی آنکھیں سوتی ہیں مگر دل جاگتا۔ اب نبی علیہ السلام جب بیدار ہوئے، نیند سے بیدار ہوئے، تو حضرت یعلا آگے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ واقعہ پیش آیا، یہ کیوں آیا درخت، کہاں سے آیا، کیسے آیا، کیا کرنے آیا تھا؟ آج کا مولوی ہوگا کوئی تو وہ کہے گا، کچھ اور کہے گا، مگر ہمارا عشق کہتا ہے ان سے پوچھا جائے کہ نبی علیہ السلام فرما سکتے تھے، ارے یعلا تم جاگ رہے تھے، میں تو سو رہا تھا، مجھے کیا معلوم درخت آیا بھی ہے کہ نہیں آیا، مجھے تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ، درخت کا کیسے پتا، میں تو سو رہا تھا۔ نہیں، میرے رسول نے جب یہ سوال سنا تو آپ مسکرا کے فرماتے ہیں اے یعلا، درخت نے جب دیکھا کہ ہم اس کے پاس آگے قریب آ گئے، لیکن
فاصلہ ہے تو اس رب نے صحرا میں یہی اکیلا درخت ہے، اس نے اللہ سے اجازت طلب کی، مولا تیرا محبوب آیا ہے، چند فٹ کا فاصلہ ہے، مولا اجازت دے میں تیرے نبی کی زیارت بھی کر کے آؤں اور سلام بھی پیش کر کے آؤں۔ اٹھائیے مسند ابی اعلیٰ، سلام کرنے کے لیے آیا تھا اور اللہ سے اجازت لے کر آیا تھا، اور ہم سو رہے تھے، ہمیں سب معلوم ہے، اس نے رب سے اجازت مانگی، رب نے اجازت دی، یہ چل کر آیا، اس نے سلام پیش کیا، ہم سو رہے ہیں مگر اس کا سلام سن بھی رہے ہیں، اس کا سلام جواب دے بھی رہے ہیں۔ ارے یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے نبی اپنے روضہ پاک کے اندر خواہ وہ بیٹھے ہوں، خواہ وہ لیٹے ہوئے ہوں، خواہ وہ آرام فرما رہے ہوں، اپنے ہر امتی کا سلام و درود سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔